اب یہاں مدینہ، یہاں وہ وقت کہ جہاں رسول خدا کی زندگی کے آخری ایام ہے، بی بی اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی، آخری وقت ہے رسول خدا کا، اور ظاہر ہے مائیں بیٹیاں باپ کے جنازوں پر زینت ہوتی ہیں۔ مقتل آپ روایت سنتے رہتے ہیں، معروف ہے، دروازہ میں کوئی آتا ہے، بی بی پوچھتی ہیں کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت اچھی نہیں ہے، بعد میں آئیے گا۔ تھوڑی دیر پھر گزرتی ہے، پھر دق الباب ہوتا ہے، بی پوچھتی ہے کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا میں نے کہا ہے نا کہ ابھی حالت مساعدت نہیں ہے۔ تیسری دفعہ جب دق الباب ہوتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی جانتی ہیں کون ہے؟ کہتی نہیں بابا۔ کہا بیٹی ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں وہ یہ مصائب کافی، آپ کے احترام میں اجازت لے کر اندر آنا چاہتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا غم ہے، اس سے بڑے اور کیا مصیبت ہے کہ ملائکہ پوچھ کے آتے تھے۔ میں تو بس یہی جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ، جب باپ زندہ ہو تو ملائکہ بھی پوچھ کے آتے ہیں۔ آپ کے جانے کی دیر تھی یا رسول اللہ، امت بغیر پوچھے آئی ہے، اور نہ صرف آئی، لکڑیاں بھی لے کر آئی، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بی بی نے بہرحال اپنی حجت کو تمام کیا۔ عزیزانِ محترم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے اور اہل بیت کے۔ بی بی نے اپنی حجت کو تمام کیا۔ بی بی نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ اللہ، کہ شاید یہ بھول گئے ہوں، شاید یہ بھول گئے ہوں کہ میں کون ہوں۔ کہا کون؟ کہا میں فاطمہ ہوں۔ تو کہا ہوا کرے اگر علی کو نہیں بھیجا تو ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ ہاں عزیزانِ محترم، نہ صرف دروازے کو جلایا گیا، دروازے کو دھکا دیا گیا، اور وہ رسول کی اکلوتی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں آ گئی۔ بس اسی حالت میں زبان حال بھی ہے، بہرحال مقتل کے جملے ہیں کہ بی بی نے کہا یا اباتا یا رسول اللہ، مگر میں یہی کہوں گا کہ یا رسول اللہ، آپ نے امت سے اجر مانگا تھا، یہ امت نے اجر دیا آپ کی رسالت کا۔ بس عزیزانِ محترم، امام کو لے کر چلے گئے، اور حضرت محسن اسی اثنا میں شہید ہو گئے، بے ہوشی کی حالت ہے۔ میں بڑے احترام سے مصائب پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہرحال جملے بڑے سخت ہیں مصائب کے۔ جب بی بی کی نے ہوش دوبارہ آئی تو جناب فضت سے پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا کہ بی بی لے کے چلے گئے ہیں۔ اسی حالت میں بھی بی بی نے کہا کہ مجھے چادر لا کے دو۔ چادر پہنی، اسی شکستہ حالت میں مدینہ کی گلیوں میں چلی گئی۔ جب دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی ہے،
اپنے ہاتھ کو علی کے کمر بند میں ڈالا کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی۔ عزاداران محترم، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہاتھ چھٹ جائے، مگر جب ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ چھٹتا نہیں تو وہ ظلم کیا کہ میرا چھٹا امام فرماتے ہیں کہ اس غلاف کی ضربتوں سے ہاتھ میں ایسے زخم آئے کہ ہماری جدہ شہید ہو گئی۔ عزاداران محترم، امام کو لے کر چلے گئے، مسجد نبوی میں پہنچے، جب تلوار کو علی کی گردن پر رکھا، بی بی باہر پہنچ گئی۔ بی بی نے کہا کہ میں بالوں کو کھولوں گی، میں خدا کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی، یہ کہنا تھا۔ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ حضرت علی نے فوراً سلمان فارسی کو کہا، سلمان جاؤ فاطمہ سے کہو کہ بد دعا نہ کرے، رسول خدا کی محنت جاتی ہے۔ بس میں یہ کہوں گا، بی بی بیٹھی رہی جب تک علی کو چھوڑا نہیں گیا۔ میں کہوں گا، یا سیدہ آپ تو علی کو لے کر چلی گئی، لا یومو کا ابا عبداللہ، ارے آپ کی بیٹی چند قدموں سے دیکھتی رہی